جی السلام علیکم راہیلہ بیٹا. جی میرا وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے میری پیاری بیٹی. اچھا میری نا کچھ عزیز ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہی سمجھ لیں، تو ان کا رشتہ نہیں ہوتا، تو یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے. بچیوں کی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے کافی. بچیوں کا نام کیا ہے؟ رخسانہ ہے، بشرا ہے، رابعہ ہے. 2 بچیوں کی ہو گئی ہے، یہ 3 رہ گئی ہیں. ان کی مدر کا نام روبینہ ہے، فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ غفور نام تھا ان کا. اچھا سب سے چھوٹی بچی کا ایج بریکٹ کیا ہے؟ چھوٹی 30 تک تو مطلب ہوگی سب سے چھوٹی. باقی اس سے بڑی ہیں؟ باقی کافی بڑی ہیں اور پیاری بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن رشتے جو آتے ہیں لیکن اس کے بعد واپسی پہ وہ جواب چلے گئے تو پھر نہیں انہوں نے جواب دینا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی مسئلہ بھی ہو، ان پہ کوئی معاملات بھی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. آگے مجھے اچھا دنیاوی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی ججمنٹ کیا کہتی ہوگی؟ ہاں یہ ہے کہ کچھ وہ شاید ان کو پسند بھی نہیں آتے. مجھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ ان کو کوئی رشتہ اگر اچھا بھی ہے تو میں بھی وہ انکار کر دیتے ہوں کہ نہیں اس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مزاج کے پرابلم ہے نا، یہ چاروں جو ہے نا لوگ، والدہ بھی اور تینوں بیٹیاں بھی، مزاج ان کے بڑے اپنے ہیں. ہاں یہ بات تو جو 2 بچیوں کا ہو گیا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ تو بس اللہ تو عقل شاید ہو گیا شروع میں 2 بچیوں کا ہو گیا، اور وہ بھی کوئی اتنی سیٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ کہ اپنے گھر میں ہے. تو باقی یہ جو 3 رہ گئی ہیں نا، ان کا نہیں ہوتا. یہ جب کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے نا، ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، ٹرالی ہمارے یہاں ایک نظام ہے. میری ذاتی طاقت ہو تو میں تو اس نظام کو آگ لگا دوں نا. مجھے بڑا انسلٹنگ نظام لگتا ہے کہ ہاؤ یو سلیکٹ گرل کہ وہ ٹرالی لے کر آ رہی ہے یہ وہ. لیکن اس 5 منٹ کے نا، 5 منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، 2 منٹ کے اندر نا جو بیٹھے ہوئے مہمان ہیں نا، انہوں نے ججمنٹ کر لینی ہے. جب اب میں وائوا لینے بیٹھتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹ سے سوال بعد میں پوچھتا ہوں، جس طرح سے وہ واک کر کے آ کے بیٹھتا ہے نا، میری ججمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. لیکن بچیوں کی شادی ہوتی ہے ان کی ماں کے مزاج کو دیکھ کے پہلے، پھر بچیوں کے مزاج کو دیکھ کے پہلے. جی بالکل. اس لیے بلا وجہ کسی چیز پہ گمان کرنا یا بدگمانی کرنا، اپنے آپ کو درست نہ کرنے کی یہ نا قسم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کرنا. یہ مناسب نہیں ہے، یہ رویے مناسب نہیں ہوتے ہیں. لیکن حافظ صاحب نے جو وظیفہ بتانا نا، یہ آپ نے کرنا ہے، بچیوں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں، بچیوں نے کرنا ہے. نہیں بچیاں ہی کریں گے. اور ایک سوال میں تھوڑا اپنے حوالے سے پوچھ سکتی ہوں؟ میں بارہا آپ سے پوچھتی ہوں لیکن دوبارہ کہ میں اپنے یہ جو بچے ہیں میرے، ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ کیا وجہ، میں اور میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی شادیاں ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کوئی لوگ اس طرح نہیں مل رہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، رب کی ابھی مرضی نہیں ہے. بچوں کے کیا نام ہے؟ بچہ سب سے بڑا محمد، دوسرا شان، تیسرا فہد. فہد تو چھوٹا ہے، اسے تو چھوڑ دیں. 2 یہ بچے آگے پیچھے ہیں، 2 سال کا ان کا ڈفرنس ہے. محمد اور فہد؟ نہیں محمد اور شان. شان جی. میرا نہیں خیال ابھی کتنی عمر ہے محمد کی؟ محمد کی 27. تو آپ فکر نہ کرو نا، کیوں فکر کرو؟ اچھا نہیں، اصل میں میرے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی پریشان، اور میں خود کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. تو بچے پیچھے سے، کیونکہ میرے پیرنٹس تو ہیں نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے، اور پیچھے اور کوئی ہے نہیں میرا اپنا جس سے بندہ کہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سے کیئر ٹیک کروں. اللہ نے اتنی آسانی کی ہے نا کہ سارے مسلمانوں کو آپس میں بہن بھائی کہہ دیا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہے نا. وہ تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن اس سے بڑا اور رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اللہ پہ تقوی اچھا کرتے ہیں. جی بالکل. نہیں بس انسان ہونے کے ناطے انسان کو تھوڑی وہ ہو جاتی ہے نا کہ کیونکہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس طرح میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا اس کے ساتھ جو بھی ہو گیا، لیکن وہ پڑھتا تھا لیکن ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا، جو بھی معاملہ تھا. پھر وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن یہ کہ ایسے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ ہمارے پیچھے بچوں کا کون کرے گا. سننے والوں کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں نا تو ان کی برکت کتنی ہوتی ہے کہ گھر جو ہے وہ سارا جڑا رہتا ہے. جو حالات برے حالات بعد میں آتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ سسپینڈ ہوئے ہوتے ہیں، یہ برکات ہیں. لیکن جب بزرگ برکت والے ہوں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کلچر کیوں ڈیولپ نہیں ہوتا. مجھے بڑی نفرت آتی ہے اس بات سے جب میں اولڈ ایج ہوم دیکھتا ہوں
جب میں عیدی کے ایسے گھر دیکھتا ہوں جہاں پہ کہ لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ بڑی بے برکتی والی بات ہے. مسلمان کو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری بہوؤں کو، نہ بہنوں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ بیٹوں کو اپنے بزرگوں کے اوپر جج بھی نہیں کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی کہ آپ ان کے مزاج پہ جج کریں، وہ بزرگ ہیں، ان پہ ججمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کی ہونا ہی ان کے لیے بڑی برکت ہے. اس لیے جب اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ماں کو دیکھنا جو ہے وہ حج اکبر ہے، تو اس پہ یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ کہ وہ اس طرح سے مسکرائے گی تو حج اکبر ہوگا، یا تم اس طرح سے مسکراؤ گے. کوئی شرط نہیں تھی، بس the way it is. یہ اللہ تعالیٰ ثانی کرے ہمارے لوگوں پہ، جو تسبیح دیں گے یہ آپ نے کرنی ہے. بلال بھائی ایک بات ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ان سے سوال کیا ہے نا کہ کس وجہ سے دنیاوی طور پہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 70% جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں رشتے میں بندش ہے، رشتے میں یہ ہے. تو 70% جب ان سے بندہ سوال جواب کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ خود رشتہ، جب رشتہ کرنے کا وقت تھا اچھے رشتے آئے خود ٹھکرائے، تب پریورٹیز اور تھیں، تب پریورٹیز اور تھی. اور اب بھی رشتے کے اندر سلیکشن کا معیار بہت اعلیٰ ہے. ان یکونوا فقراء، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ آ جائے، بچہ غریب بھی ہو، بچی غریب بھی ہو، یہ دونوں کے لیے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ غنی کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا. تو رشتہ کر دینا چاہیے. اور اس کے اندر بہت زیادہ سلیکشن. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹے محمد کا اور شان کا رشتہ بھی، بلال بھائی 27 سال جو عمر ہے نا وہ بڑی ہے، بڑی عمر ہے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی وہ بڑی عمر ہے. ہم کہتے ہیں کیریئر بن رہا ہے، کیریئر بن رہا ہے. کیریئر بناتے بناتے اللہ معاف کرے کریکٹر کا جنازہ نکل جائے، کیا فائدہ ہے؟ کریکٹر کی بھی تو ایک اہمیت ہے. نہیں اچھی بات کی ہے، کتنی سادگی سے حافظ نے کیریئر بناتے بناتے کریکٹر کا جنازہ نکل جائے. اب یہ بات جو ہے نا یہ آپ نے دل پہ نہیں لینی، آپ نے اپنے دماغ میں نا اس کا کیل ٹھوکنا ہے. یہ فوری نکاح لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. اور یہ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے، اگرچہ اس میں ضعف موجود ہے، کہ نکاح نصف دین کو مکمل کرتا ہے، نصف دین. اور مجھے بتائیں نکاح کتنا بابرکت فریضہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو بھی میں نے وظیفہ بتانا وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نکاح کے لیے 10 سال کا مہر اور محنت کی، 10 سال کا ہے مہر ہے. اور حضرت یوسف نے ایک زنا سے بچنے کے لیے 10 سال جیل کاٹی ہے. ہماری نظر میں یہ کوئی پریورٹیز ہی نہیں ہے. یہ پریورٹیز بنائیں اور حضرت موسیٰ ہی کی دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورۃ قصص ہے، آیت نمبر 24 ہے. حضرت موسیٰ آیت نمبر 24. اور ہمارے دیکھیں دعا کے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. اے اللہ میں فقیر ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری. کون کہہ رہا ہے؟ نبی اور رسول کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بھی انتظام کیا اور کھانے والی کا بھی. تو یہ بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جن کے رشتے نہ ہوں 313 مرتبہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مشاہدات ہیں. 40 دن کے اندر اندر بہترین رشتہ آ جاتا ہے. لیکن جو رشتہ آئے اس کو قبول بھی کرے. اور یہ جو ایک سینیریو ہوتا ہے نا جس پہ کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کا میرے خیال میں ان رشتوں سے تعلق نہیں ہوتا. میں پڑھ رہا تھا 21 سال میری عمر تھی، میرا نکاح ہو گیا. میں نے سارے امی اس کے بعد کی ہیں شادی کے بعد. تو پھر یہ تو بالکل فضول بات ہوتی ہے. کیریئر بناتے بناتے کریکٹر کا جنازہ نکل جائے تو انسان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر شادی کرنی نہ کرنی برابر ہو جاتی ہے. وہ میں نے بھی ماسٹرز شادی کے بعد کیا تھا، تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھیسس لکھنے میں آپ کی جو اسسٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بیگم ہوتی ہے، ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، وہ بڑی ہیلپ ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں.